سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے۔ شروع میں انبیاء کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسالت حق ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب سچے پیغمبر ہیں، اور ہمیں سب کی رسالت کو ماننا چاہیے۔ جن کا نام جانتے ہیں نام کے ساتھ ہم ان کو رسول مانیں، جن کا نہیں جانتے تو اجمالی طور پر اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب حق ہیں، سچے ہیں۔ رسالت میں تو سب برابر ہیں، لیکن درجات کے اندر ان میں بھی اختلاف ہے، ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے۔ صحابہ کرام صحابیت میں تو برابر ہیں، لیکن ان کے درجات بھی مختلف ہیں۔ علماء یہ عالم ہونے کے درجے میں تو برابر ہیں، لیکن ان کے علم میں درجے میں فرق ہوتا ہے۔ ستارے آسمان پر کھڑے ہیں، ستارے ہونے کے لحاظ سے تو سب تارے ہیں، لیکن ان کے اندر فرق ہے، کسی کی روشنی کم کسی کی زیادہ۔ اس واسطے فرمایا یہ رسول ہیں سب ہمارے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے فرمایا کہ بعض کے ساتھ ہم نے براہ راست کلام کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کے درجات بلند کیے، سب سے اونچے وہ نبی علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف طرح سے تائید کی، روح القدس کو ان کی مدد کے لیے مقرر فرمایا، یہ الگ الگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت چلے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی اپنی مرضی سے سفارش کر سکے گا۔ تو یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کو نجات دلانے والی، اس کی نفی کر دی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دلائل توحید میں سے یہ تیسری دفعہ آیت توحید کی آئی ہے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اکثر لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، اس کی ذات، اس کی حیات اپنی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں۔ ہماری تو زندگی اللہ نے دی ہے، جب چاہے لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے وہ اپنی ذاتی ہے، وہ سارے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کو نیند اور اونگ تک نہیں آتی۔ زمین آسمان کی ہر چیز اس کا ملک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اس کا علم وسیع ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی حکومت جو ہے وہ وسیع ہے زمین آسمان سے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بلند و برتر و عظمت والا ہے۔ یہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دلائل سمجھا دیے جاتے ہیں، دعوت دے دی جاتی ہے۔ کوئی ایمان لائے تو بسم اللہ، نہیں ایمان لائے تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نبی کی ذمہ داری بھی ختم ہوتی ہے۔
جب ہدایت اور گمراہی سامنے آئے واضح ہو جائے تو انسان کو ہدایت لے لینا چاہیے, گمراہی سے بچنا چاہیے. جس نے ہدایت کو پکڑ لیا, ایمان لے آیا, اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں. چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اللہ نے یہاں دو قاعدے یہاں سے مستنبط ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور شیطان کافروں کا دوست ہے. یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں اور شیطان روشنی سے نکال کر تاریکی کی طرف لے جاتا ہے. وہ مدد نہیں کر سکتا کسی کی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں. آگے دو واقعے 3 واقعے بیان فرما دیے جس میں اپنی مدد کا اظہار فرمایا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اس وقت کے فرعون سے, نمرود اس کا نام تھا, اس سے ہوا مناظرہ ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے زندگی بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. ایک مجرم کو رہائی دے دی اور ایک غیر مجرم کو قتل کروا دے. دیکھو کہ میں ایسے کر سکتا ہوں. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بات کو سمجھ نہیں رہا. اس بات پر زور نہیں ڈالا کہ یہ موت کا اور حیات کا مطلب نہیں ہوتا, بلکہ فرمایا ایسی بات کرتے ہیں وہ بھی مان جائے. فرمایا میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دلا دے. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب نہ آگے نہیں بول سکا. او کلذی مر علی قریۃ. حضرت اللہ تعالیٰ نام یہاں نہیں دیا لیکن مفسرین لکھتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام تھے. وہ جا رہے تھے تو آگے ایک بستی گری پڑی تھی, یعنی وہاں کے لوگ ہلاک اور بستی اجڑ گئی تھی. خیال آئے گا یا اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دکھا دیتا ہوں. اس حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی اور 100 سال سلا دیا. 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ کتنا رہا ہے تو یہاں. کہتا ہے دینی آدھا دینی ہوگا. 100 سال میں فرمایا اچھا پھر وہ تیرے پاس جو گدھا تھا اس کو دیکھ وہ کدھر ہے. اس کو دیکھا تو وہ اس کی ہڈیاں ملی ہوئی کوئی گل سڑ رہی ہے. اور فرمایا کھانے کو دیکھ تیرے پاس کھانا, مسافر کھانا بھی رکھتا ہے اپنے پاس, تو وہ کدھر ہے. وہ دیکھا تو اسی طرح تازہ بتاتا ہے 100 سال کے بعد بھی لم یتسنہ, خراب بھی نہیں ہو. پتہ چل گیا کہ یہ ایک آدھ دن نہیں کوئی رہا, بڑی مدت رہا ہے. 100 سال پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی. فرمایا اب دیکھ ہم کیسے زندہ کریں گے. وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی گلی سڑی پڑی ہیں ان کو دیکھ. ان کی طرف نظر کی تو وہ ان میں حرکت پیدا ہو گئی, وہ اکٹھی ہونے شروع ہو گئی, آپس میں جڑ گئی. پھر اس پر گوشت چڑھ گیا, اس پر پوست چڑھ گیا, لیکن وہ گدھا اسی طرح کھڑا ہو گیا جس طرح پہلے تھا. فرمایا جس کو دیکھا نا گدھے کو زندہ کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, کہنے لگے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. مجھے یقین تو پورا ہے لیکن میں دل چاہ رہا ہے کہ کیسے میں تیرا دیکھ لوں. اچھا ٹھیک ہے, 4 پرندے لو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ اور آپس میں مانوس کر لو, اپنے ساتھ جب بلاؤ تو آ جائیں. جب مانوس ہو جائیں پھر 4 کو ذبح کر کے ان کا گوشت قیمہ بنا کے 4 کو ایک قیمہ بنا دینا. پھر 4 حصے کر کے مختلف پہاڑ کے حصوں میں رکھ دینا. پھر نام لے کر جو جو کبوتر تھا یا مور تھا یا مورز تھا جو جو بھی تھے, پرندوں کے نام تو نہیں بتائے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا. پھر جس کو آواز دیتا وہ ہر جگہ سے جہاں جہاں اس کے اجزاء سے نکل کے وہ اسی طرح وہ پرندہ بن کے سامنے آیا. سبحان اللہ. اس طرح
اور یہ تینوں واقع ہیں وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے. شیطان اور نمرود کی مدد نہیں کر سکا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کو مثال کے ساتھ سمجھایا. تم جو اپنی جیب سے مال خرچ کرتے ہو یہ نہ جو کم ہو گیا، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیں اور اس کی 7 شاخیں نکلیں اور ہر شاخ پر ایک خوشہ لگ جائے اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہو تو 700 دانے بن جاتے ہیں. تم نے ایک خرچ کیا تھا 700 تمہیں مل گئے. اللہ اکبر. اور ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ چاہے تو دگنا ہی کر دے تو 1400 ہو جائے گا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، چگنا بھی کر سکتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں. بس اللہ کے راستے میں خرچ کرو. لیکن ایک بات ہے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیا کریں، ریا کے لیے نہیں کرنا. اگر ریا کے لیے کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس خرچ کا. تمہیں جس پر خرچ کرو بھول جاؤ، کہتے ہیں نا نیکی کی دریا میں ڈال. یا اگر تم نے جس پر کے ساتھ نیکی کی، جو اس کو کوئی مال دیا پھر اس کو ستاتے رہو، یا کوئی کام ہوا اس کو بلا لو، اس کو تو ہم نے روٹی کھلائی تھی وہ آئے تو یہ ہمارا کام بھی کر دے. تو اس طرح یا کسی مجلس میں جائیں، شادی میں جائیں، ادھر جائیں، اس کو گھڑی دی، یار یہ وہی گھڑی بھی جو میں نے دی تھی، وہ تاکہ اس کو پریشانی ایسے تکلیف نہ دو. بس بول جاؤ، دے دی، ختم. ورنہ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک چٹان و پتھر کی، اس پر مٹی جمی ہوئی ہو تو معلوم ہوتا ہے یہ مٹی ہے اور اس میں وہ زراعت ہو سکتی ہے. بارش برسے اور مٹی چلی جائے تو باقی نیچے سے چٹان نکل آئے گی، کچھ بھی نہیں اس کے اوپر، نہ کھاد نہ کھیتی ہو سکتی ہے نہ کچھ اور. اور جو آدمی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال فرمایا ایسے ہے جیسا کہ اونچے ٹیلے پر باغ ہو اور اس پر بارش برسے اور دگنا چگنا پھل دے. اگر بارش نہ بھی آئے تو شبنم سے بھی اس کا کام ہو جائے تب بھی پھل دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنا. اور جو آدمی ریا کے لیے خرچ کرتا ہے فرمایا اس کی مثال سے سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایسے کہ ایک آدمی کے پاس باغ ہے، انگور کا، کھجور کا، مختلف باغ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، نہر اس کے اندر جاری ہے، پانی وافر ہے، زمین اچھی ہے، لیکن وہ خود بوڑھا ہو گیا ہے اور بچے اس کے چھوٹے ہیں. ایسا باغ ہے اور ہم نے پھر اس پر کیا کیا، ایک ایسی ہوا بھیجی جس کے اندر برف تھی، یعنی بہت ٹھنڈی یا بہت ہی گرم، جس نے اس کو جلا کے رکھ دیا. اب بتاؤ اس بندے کا کیا حال ہوا. فاحترقت، جلا کے رکھ دیا اس کو. فرمایا نہ تو یہ خود دوبارہ باغ کو، چونکہ بوڑھا ہے، کمزور ہو گیا، کر نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، وہ تو رل جائیں گے، اس کا کیا، وہ خود کام نہیں کر سکتے، ان کو تو جو ہے کوئی والی چاہیے، وہ بھی نہیں کر سکتے. جو اس کا حال ہوگا تم جو خرچ کرو اللہ کے نام پر، لیکن اضافہ پہنچاؤ یا ریا کے لیے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے. خرچ کیسی چیز کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو نا اس میں سے اچھی چیز ہے وہ خرچ کیا کرو. ساری نہیں کرو، کچھ نہ کچھ کرو تو اچھی چیز. یہ نہیں کہ جو بیکار ہے تو ہمارے کام کے لیے اس کو دے دیتے ہیں. اچھی چیز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ خرچ کرو جو جس کو تم خود ہی پسند کرتے ہو. یہ آیت کو کبھی پڑھی ہے، مجھے نازل ہوئی تو ایک صحابی نے کہا سب سے بڑا بہترین جو باب مسجد نبوی کے دروازے پر ہے، اب تو مسجد کا حصہ ہے، وہ مسجد ہے، تو یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے. میں اللہ کے نام پر یہ سارا باغ دیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تیرے اپنے رشتہ دار بڑے غریب ہیں، ان میں تقسیم کر دو. اللہ ایسی بات ہے. تو فرمایا ایک تو عمدہ چیز خرچ کرو، اور جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں ان کا بھی ایک حق ہوتا ہے عشر، اور اس کے علاوہ بھی آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم گھٹیا چیز کا ارادہ نہیں کرو. تم نے کسی سے چیز لینی ہو،
وہ تمہیں گھٹیا چیز دے دے تم لے ہوئے، اس وقت لوگے جب کہ یہ گھٹیا بھی اگر میں نہ لوں تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، پھر تو آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہو ورنہ لوگے نہیں۔ تمہارے بات جب عمدہ مال ہے تو اس میں سے کیوں نہیں خرچ کرتا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب خرچ کرنے لگتے ہو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، یہ تو خرچ کر گیا تو آپ کہاں سے خرچ کریں گے؟ وہ خود کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، دو میرے نام پر میں مال بھی بڑھا دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو بھی تم خرچ کرو اس کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کتنا خرچ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کتنا اخلاص ہے۔ تو تمہارا خرچ کیا ہوا رہے گا نہیں جائے گا، اللہ جانتا ہے اور تمہیں بدلہ دے گا۔ ان تو کچھ اچھا کہ لوگوں کے سامنے خرچ کریں یا چھپا کر، فرمایا دونوں طرح، اخلاص کے ساتھ ہو تو اگر لوگوں کے سامنے اس نیت سے کیا کہ جس کی ضرورت ہے میں اس کی پوری ضرورت نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں دوں گا تو شاید کوئی دوسرا ہی دے گا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس نیت سے لوگوں کے سامنے خرچ کر دیا۔ یا لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، میں جب دیکھیں گے کہ زکوٰۃ یہ دے رہے ہیں یا ہم کیوں نہ دیں، وہ بھی دیں گے، اس نیت سے اگر لوگوں کے سامنے خرچ کیا تو بھی دے دیں، اور چپ کر کے ان کی ضرورت پوری ہو گئی، بھائی میں ایک آدمی کی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، چپ کر کے اس کو دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس طرح بھی جائز ہے۔ یعنی یہ تمہارے اوپر منحصر ہے، دونوں طرح سے اخلاص کے ساتھ اگر تم نے خرچ کیا تو ہم قبول کر لیں گے اور ساتھ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ جو بھی تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا کرو، اور دو کس کو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو فقیر ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں روک کر رکھا ہے، اس وقت اصحاب صفہ تھے۔ ہمیشہ لوگ ہوتے رہتے ہیں کچھ کہ مانگتے نہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان سے یہ مراد ہے ضرورت مند، لیکن کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہم بھوکے پیاسے ہمیں کھلا دیں، ان کو تم دو، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، جب جہاد کی آواز لگتی ہے تو جہاد میں چلے جاتے ہیں ورنہ ذکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن چونکہ مانگتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو دولت مند ہے یار، یہ کبھی کسی کو کہتے ہی نہیں ہے۔ اغنیاء یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا دیکھ اس کو تو دیکھ رہے لیکن آپ ان کے چہرے کی اور ان کی حالت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ یہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، ان کی ضرورت بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ مجھے ستاتی تھی تو میں پڑا ہوتا اور لوگ میرے اوپر لاتے رکھتے اور کہتے کہ اس کو مرگی ہو گئی ہے، تو وہ کوئی علاج ہوتا ہے اس طرح، تو حالانکہ مجھے مرگی نہیں ہوتی تھی، میں بھوک سے لٹا ہوتا۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت ہی بھوک ستایا تو میں نے مانگا تو کسی سے نہیں، جا کے راستے میں جہاں سے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام گزرتے ہیں وہاں بیٹھ گیا، لیٹ گیا، جو بھی، تو حضرت عمر گزرے، انہوں نے سلام کیا، چلے گئے، پوچھا ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، انہوں نے بھی سلام کیا، پوچھا ہی نہیں۔ ادھر میں نبی علیہ السلام گزرے، فرمایا چل اٹھ آؤ میرے ساتھ، پتہ لگ گیا کہ دوسرا میرے ساتھ آؤ۔ گھر گئے، معلوم کچھ ہے گھر میں، فرمایا پیالہ دودھ کا کہیں سے آیا ہے، تو فرمایا بس ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ جاؤ سارے صفہ والوں کو بلا کے لے آؤ۔ میں پھر پریشان ہو گیا، ایک پیالہ دودھ کا سارے اتنے سارے، تو پھر کہیں گے کہ مجھے تم اس کو تقسیم کرو، تو میری باری آخر میں آ گئی، وہ ایک نہیں بچے گا۔ خیر میں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، بلا کے لایا، وہی بات ہوئی ہے، پورا ان کو پلاؤ، وہ میں سب کو پلایا۔ جب سب نے پی لیا تو آپ فرمایا کہ تو پی، میں نے کہا نہیں حضرت آپ نہیں، آپ، میں نے پیا، شکر کیا، آپ نے کہا پھر بھی،
کہتے ہیں میں اتنا پیا کہ میرا پیٹ بھر گیا خوب، اور اس کے بعد باقی جو بچہ میں نبی علیہ السلام کو دیا، آپ نے آخر میں دیا، اور پھر اس کو اس برکت اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ مال کو خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، دکھا کر چھپا کر لیکن اخلاص کے ساتھ، ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ جب میدان محشر میں آئیں گے تو ایسے ہوگا جس طرح کے کسی کے جن نے باولا بنا دیا ہو، جب یہاں کسی کو جن ہوتا ہے اس کی حالت دیکھیے اپنے کیا ہوتی ہے، ایسا وہ اٹھے گا ذلیل ہو کے۔ یہ سود کھانے والے کہتے ہیں یہ بے اور جو ہے سود یہ ایک جیسی چیز ہے، ادھر ہی مال دینا ہوتا ہے لینا ہوتا ہے ادھر بھی، حالانکہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے۔ جس کو ہم نے وصیت کر دی، حکم دے دیا، وہ باز آ گیا تو ٹھیک ہے، وہ اپنا صاحب کا مال لے لے، سود نہ لے، جو کسی کو دیا ہو نا سود پر اس میں سے اپنا مال لے لے، باقی جو ہے سود چھوڑ دے۔ اور یاد رکھو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ سود ہمیں تو معلوم ہوتا ہے نا، ہمارا مال بڑھ رہا ہے، ادھر سے کچھ لے لیں، اپنا مال بھی باقی ہے، اور میں اصل میں یہ نہیں ہے، اور تمہارا جو اصل مال ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ختم ہوگا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور صدقات تمہارے پاس جو مال تھا تھوڑا ہی سا تھا، تم نے خرچ کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا گھر بن دے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ عُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس کو تم نے سود پر رقم دی تھی وہ چلو سود تو نہیں لے رہے، وہ اپنا وہ اصلی مال ہے وہ بھی نہیں دے سکتا ہے، سب وہ بہت ہی کمزور ہے، اور میں اس کو کچھ مہلت دے دو، مہلت دے دو، وہ کما کے دے دے گا، یا ہو سکتا ہے تو وہ سارا ہی معاف کر دو، سارے نہیں معاف کر سکتے تو کچھ معاف کر دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو جس دن تم وہاں لوٹ کے اللہ کے ہاں جاؤ گے، سب کچھ وہاں ظاہر ہو جائے گا، ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایمان والو جب تم ادھار کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو لمبا۔ ایک قرآن پاک میں سب سے بڑی لمبی آیت یہی ہے، اس سے بڑی لمبی آیت کوئی بھی نہیں، اور اس کے اندر کافی احکام ہیں، رہن کے، خرید فروخت کے، گواہی کے، انصاف کے۔ فرمایا لکھ لیا کرو اور گواہ بنا لیا کرو، دو مرد ہوں، دو نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، اور یہ تمہارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ لکھنے والے اور گواہی دینے والے جب ضرورت پڑے تو وہ انکار نہ کرے، اور تم بھی گواہی دینے والے اور لکھنے والوں کو تنگ نہ کرو، ان کے کام سے نکال کے لاؤ اپنے کام کے لیے۔ وہ غریب آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کو نہیں، پھر اس کی طرف کم از کم دہاڑی دے دو، اس کو جو ہے اس کا کہیں جانا ہے تو کرایہ بھی تم کرو، اور جناب کھانا بھی تم کھلاؤ، یہ نہیں کہ وہ سارے کام وہ تمہارے کرے اور وہ پریشان ہو۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آخری رکوع ہے، اور پھر چوتھی دفعہ طویل کا ذکر ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، تم ظاہر کرتے ہو اس چیز کو، چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ ایمان لائے اللہ کے رسول بھی اور باقی مومن بھی اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر فرق کوئی نہیں کرتے، سب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، ہم جانتے ہیں کہ کون کیا کچھ کر سکتا ہے، ہم نے پہلے احکام بھی ایسے آسان بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی فرد میں کوئی کمزوری آ گئی ہے تو ہم اس سے اپنے حکم میں تخفیف کر دیتے ہیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ ربنا ولا تحمل علینا، یہ تحفہ بھی ہے، یہ آخری آیت جو ہے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام امت کے لیے جو تحفے لائے تھے ان میں سے ایک یہ تحفہ ہے، یہ دعا ہے، اس بات کو یاد ہونی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے۔
فرمایا جو اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرے گا ہم اس کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران اس کا نام ہے، شروع ہے۔ سب سے پہلے توحید کا بیان ہے، پھر کتاب کی صداقت کا بیان ہے، تورات انجیل قرآن سب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی رحموں کے اندر چیزوں کو بناتا بھی ہے اور ان کی صورتیں بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اس کی دو قسم کی آیتیں ہیں، بعض محکم ہیں جن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، بعض اسے ماننا ہے پڑھنا ہے لیکن اس پر عمل نہیں، اس کا مطلب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، بس اس کو مان لو۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو ان متشابہات کے یہ کیوں نازل کیا، یہ کیوں کہا، ید اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہماری طرح یہ ویسے نہیں بات ہے بھائی، یہ متشابہ ہے، چھوڑو اس کو۔ اور جو پکے علم والے کہتے ہیں نہیں والراسخون فی العلم، ہم ایمان لاتے ہیں، بس یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ربنا دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں میں کجی نہ بھر، ہدایت کے بعد ہمیں دل ہمارے ٹیڑھے نہ کرنا۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں ان کا مال اولاد دنیا میں کتنا بھی ہو لیکن آخرت میں ان کو کام نہیں آئے گا، وہ ایندھن بنیں گے جہنم کے۔ جیسا کہ آل فرعون اور دوسرے جو ہے کافر ہیں، وہ دنیا کے اندر بڑے مالدار تھے، یہاں تک کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا جب تو جہنم رسید کر دیا۔ قل للذین، جو اس وقت مالدار ہیں وہ ان کو کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کا واقعے کی طرف اشارہ کیا، جیسا کہ بدر میں وہ جو بڑے امیر کبیر آدمی تھے، مدینہ والوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، وہی ذلیل ہوئے اور رسوا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب فرمائی۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یہ جو رکاوٹ بنتی ہیں دین پر چلنے کے لیے، وہ نفس کی خواہش کی چیزیں ہیں، ان میں سے اللہ نے ساری چن کے بتا دی۔ عورتیں پہلے نمبر پر، اولاد دوسرے نمبر پر، سونا چاندی تیسرے نمبر پر، اور گھوڑے اور دوسرے جانور چوتھے نمبر پر، اور کھیتیاں پانچویں نمبر پر۔ یہ پانچ چیزیں جو ہیں انسان کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ یہ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا نفع اٹھانے کی چیز ہے لیکن تم ان سے آخرت بھی بنا سکتے ہو۔ فرمایا تم ان پر نہ جاؤ، ہم تمہیں بتائیں سے اس سے بھی بہتر، جو متقی اور پرہیزگار ہوگا ان کو ہم جنتیں دیں گے، اس کے اندر باقی بہت سب چیزیں۔ سب سے پہلے چیز جو تمہاری ذکر کی تھی بیویاں، وہ ازواج مطہرہ، یہاں تو ڈانٹتی رہتی ہیں اور وہاں تو سب نیچے ہوگا، وہ ازواج مطہرہ، وہ بڑے اچھے اخلاق والی ہوں گی، پیار سے بولے گی، وہ تو قاصرات الطرف، خاوند کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گی، تو ان کی ایسی بھی کہتے ہیں یہاں کی طرح آکڑی بھی نہیں ہوں گی۔ تو ایسی بیویاں ملیں گی، اور اللہ کی رضا اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ دیں گے۔ جو مومن لوگ ہیں اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم ایمان لائے، ہماری بخشش کر دے، ہمیں آگ سے بچا لے۔ وہ سچے بھی ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ سے استغفار بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی خود دیتے ہیں، فرشتے بھی دیتے ہیں اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی جو دوسرا دین اپنائے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دینے والوں کو قتل، یہ یہودیوں اور ظالموں کی عادت ہے۔ انبیاء کو انہوں نے قتل کیے اور بڑے بڑے اچھے اچھے لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی اگر اچھا مرد بھی ہے تو وہ ضائع کر دیں گے ہم۔ الم تر الی الذین ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے ہیں جی چند دن اگر ہم جہنم میں گئے تھے پھر بعد میں ہم نکال دیے جائیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جب جہنم میں جاؤ گے تو تمہارا ایمان ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ آگے پھر توحید کیا ہے، قل اللہ، دعا کے انداز، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ملک جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے عزت دیتا ہے، جسے ذلت دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔
آپ رات کو دن، دن کو رات کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، زندہ مردے سے، مردہ زندے سے نکالتے ہیں، آپ رزق آپ دیتے ہیں، سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ کافر کو چھوڑ کر، یہ کافروں کو، ایمانداروں کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہ بنائیں۔ وہ دوست بن ہی نہیں سکتے، وہ کسی وقتی طور پر تمہارے ساتھ اگر آ بھی گئے تو وہ دوست نہیں بنتے۔ مومن دوست ہوتا ہے ہمیشہ۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ کہہ دیجئے تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ ہے وہ چھپا کے رکھو، یہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اس کا بدلہ دیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت کرو۔ جو اطاعت سے بھاگتا ہے وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بات چن دی ہے، ان میں سے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور پورا گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا اور عمران کا، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ تو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے، ان میں سے بعد کو خدا بنا رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمران جس کا بھی اوپر تذکرہ ہوا، آل عمران، اس نے منت مانی، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی یا بیٹا نہیں ہوتا تھا، اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، نام نہیں بیٹا، میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو اللہ کے نام پر آزاد کروں گی۔ تو مطلب یہ بیٹا ہی ہوگا، اور عورتیں تو اس طرح نہیں ہوتی ہیں۔ تو بچی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچہ دیا، وہ بچی تھی، وہ پریشان ہو گئی، اب کیا کروں یا اللہ، میں نے تو بیٹی جان لی ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ جانا ہے، لیکن جو لڑکا تو نے مانگا تھا یہ لڑکی اس سے بہتر ہے جو میں نے دے دی ہے۔ اس کا نام مریم رکھا، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، ان کی پرورش میں دے دیا گیا، وہ ان کے پاس ہی رہتی تھی اور انہوں نے ان کو الگ کمرہ دیا ہوا تھا۔ جب وہ ان کے پاس آتے، باہر جاتے تو باہر سے تالا لگاتے تھے، واپس آئے تو دیکھتے تو اس کے پاس عجیب عجیب کھانے اور پھل پڑے ہیں۔ یہ جو ہوا، انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے مریم، بازار میں بھی نہیں ہے اور میں نے بھی نہیں دی ہے، تو بھی باہر نہیں گئی تھی، یہ تو کھانے کہاں سے آگے بات ادھر سے آگے اس نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ نے بھیجے۔ اچھا دعا مانگی، اولاد زکریا رب، میری اولاد نہیں ہے یا اللہ، اگر مریم کو بیگو سمپل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا سنی گئی تیری، تجھے بھی دے دے۔ فرشتے نے آ کر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچہ دے گا۔ ہم دونوں تو بوڑھے ہیں تو بچہ کیسے ہو، پہلے دوسرا مانگ رہا ہے وہ کیسے ہوگا، جوان کر دیے جائیں گے اور شادی کرنی پڑے گی، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ہم تو بوڑھے نہیں ہیں، ہم اسی جوڑے سے اسی حالت میں دیں گے۔ ہو گیا پیدا بچہ۔ ابراہیم جو حضرت مریم تھی وہ جوان ہو گئی اور ان کے صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی خوشخبری کے لیے فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیٹا دے گا۔ مجھے بیٹا، کاری لڑکی کو بھی کبھی بیٹا ہوتا ہے، مجھے تو کسی اس مقصد کے لیے نہ نکاح ہے نہ کوئی کسی ویسے ہاتھ لگا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، تو فرمایا ہاں یہ بات تیری سچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے بغیر خاوند کے، اور وہ بیٹا سونا ہی ہوگا جو تیری ماں نے مانگا تھا، وہ اثر بیٹا اب تیرے پیٹ سے آئے گا، وہ کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سیکھا ہوا ہوگا، تورات بھی اس کو آئے گی، انجیل بھی آئے گا اور ہمارا رسول بھی ہوگا، اور اس کے معجزات بھی بڑے عجیب ہوں گے۔ پرندوں کو مٹی سے بندے بنا کر پھونکا دے گا تو اڑ کے چلے جائیں گے، اور مادر ذات نابینوں کو بینا کر دیں گے اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دیں گے اور بتا دیں گے تم کیا کھا کے آئے ہو کیا رکھ کے آئے ہو، یہ ان کے معجزات ہوں گے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ کارنامے جو اوپر سنے ہیں نا یہ اللہ کے ہیں، میرا
اور سب کا رب اللہ ہے، فعبدو، اس کی عبادت کرو، نتیجہ تو کوئی نہیں ہے۔ فلما عصی سمع، اتنی بڑی اونچی شخصیت لیکن یہودی ان کے مخالف ہو گئے، بہت ہی تنگ کیا انہوں نے۔ قال من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میرا مددگار کون ہے؟ تو ان کے چند آدمی تھے، انہوں نے تو کہا ہم آپ کے حواری ہیں، یعنی مددگار ہیں، انصار ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی بڑے زوروں پہ ہیں، ان کا مکر ہم نہیں چلنے دیں گے، اور آپ کے ساتھی جو ہے بہت تھوڑے ہیں، اس واسطے ہم آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیں۔ سب زندہ، آج تک وہاں زندہ موجود ہے، ان کو موت نہیں آئی، لمبی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، اوپر بیٹھے اور ان سے پاک کر دیں گے، اور تیری جو ہے نا تیرے ماننے والے، ان کو ان تمہارے دشمن سے اوپر کر دو۔ دیکھا نہیں اب یہودی جو ہے وہ تو دشمن ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائی مانتے ہیں، تو عیسائی اوپر ہے کہ یہودی اوپر ہے؟ فرمایا ہم قیامت تک کے لیے وہ اوپر رہیں گے، یہ اس کے نیچے رہیں گے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ایسا ہے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، بغیر باپ کے بغیر ماں کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے بغیر پیدا کر دیا، تم ان پر زنا کی تہمت کیوں لگاتے ہو؟ غلط بات کرتے ہو، یہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، آپ دلائل دیں، نبی علیہ السلام کو خطاب ہے، اے وہ نہیں مانتے دلائل تو پھر آخر میں مباہلہ کریں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے آؤ پھر ہم دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت۔ آپ نے ان کو دعوت دے دی اور اپنے بچوں کو بھی بلا لیا، سارے اپنے خاندان کے لوگ بھی ہوں، آؤ دعا کرتے ہیں، لیکن وہ یہودی نہیں، انہوں نے کہا ہم چلے گئے تو ہم سڑ مر جائیں گے، بچتے نہیں۔ اس طرح بھی ان کو یقین تھا لیکن مانتے پھر بھی نہیں تھے، نہ آج تک مانے ہیں نہ مانیں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فرمایا چلو جو ہماری اتفاقی باتیں ان پہ تو اکٹھے ہو جائے نا، جو اختلافی ہیں ان کا بعد میں، خدا کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اس واسطے صرف اللہ کی بات کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو رب نہ سمجھے۔ اہل کتاب تم جو کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اللہ کے بندے کوئی عقل کے دعا کرو، تورات انجیل کے اترنے کے بعد یہودی اور نصارے بنے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، وہ کیسے یہودی ہیں اور کیسے نصرانی ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، غلط باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم بتاتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ان سے تعلق سب سے زیادہ کن کا ہے؟ ایک تو ان کا ہے جو ان کے زمانے میں ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے اصحاب ہیں، اس کے بعد دوسرا تعلق اس نبی کا ہے، اور اس نبی پر ایمان لے، نبی علیہ السلام کا، اور جو ایمان لانے والے ہوں تو واللہ ولی المومن، اللہ تعالیٰ تمام مومنوں کا دوست ہے۔ سازش یہودیوں کی ہر بات تو نہیں بیان کی، موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے یہ بڑے سازشی لوگ ہیں، ایک جماعت تیار کی جہاں نبی علیہ السلام کو خطبہ دے رہے ہوں، بتا رہے ہوں، تو جب جا کر بیٹھو تو جناب تعریفیں کرو، اللہ 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 کرو، بھائی ہم ایمان لائیں، صبح سارے دن اس کے مجلس میں رہو، شام کو کہ یار کاکھ نہیں لبیا، آئے تھے کوئی نہ۔ اس کا مطلب سازش یہ تھی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سارا دن اخلاص کے ساتھ بیٹھے رہے ایمان لا کے، اگر اچھی بات ہوتی تھی تو وہ نہ کر لیتے، تو یہ چھوڑیں باقی مسلمان بھی جو ہو گئے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا جو وہ ہے کہ وہ پکی مسلمان ہیں، تمہاری بات میں نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ بس آخر میں جا کے انکار کر دینا اور اپنی باتیں تو ساری بات نہ بتانا، وہ میرا کہ یہ کنجوس ایسے ہیں اور بے ایمان خیانت دار ایسے ہیں، ان میں جو ایمان لایا ہے ان کو تو آپ ایک مال دے دیں، ہمیں کتنا پورا ڈھیر امانت کے طور پر، وہ سب کچھ واپس کر دے گا، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ،
اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے ان کو ایک باقی جو عام ان کے یہودی ہیں ان کو ایک دینار بھی دے دے وہ واپس نہیں کرے گا، اور یہ تو ہمارا ہی ہے۔ اور یہ امی ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا مال ہی ہمارا مال ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ دنیا کا مال لیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ ان کے ساتھ کرام بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، دردناک عذاب دیں گے۔ یہ ہے ان کا آخرت، ان کی آخرت یہ ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں سکھائے ہوئے ہیں، یہ زبانوں کو مروڑ مروڑ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تورات پڑھ رہے ہیں، تورات پڑھ رہے ہیں تو وہ بات میں یقین، دیکھو یہ میں نے تورات کی آیت پڑھی، اس کا یہ مطلب ہے لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، حالانکہ کتاب اللہ میں سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹائم نہیں بننے باقی تھا، تو مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کسی انسان کے لیے، یہاں بشر سے مراد پیغمبر ہے، وہ کہتے تھے نا ہمیں حکم دیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے انسان کو نہیں بھیجا کہ اللہ اسے کتاب بھی دے، حکم بھی دے، نبوت بھی دے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ ہمیں آج عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں تو رب والے بن جاؤ، اور جیسا کہ کتاب میں موجود ہے اسی طرح ہی مانتا ہو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میثاق میں جس طرح عام لوگوں سے عہد لیا تھا، اسی طرح انبیاء سے بھی عہد لیا کہ تمہارے زمانے میں میرا ایک عظیم الشان پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو پھر تم بھی اس پر ایمان لاؤ گے، مدد بھی کرو۔ اقرار کرتے ہو؟ جی ہاں اقرار کرتے ہیں۔ اچھا پھر تم بھی گواہ ہو، میں بھی گواہ ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بنائے گا تو اس کا قبول نہیں ہوگا، آخرت کو نقصان اٹھائے گا۔ ان الذین کفروا، جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، جس کو مرتد کہتے ہیں، اس نے بڑھتا گیا اور مر گیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، مر جائے گا، یہ گمراہ ہے، جہنم میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، کفر میں مرے، ایمان لائے نہیں، ان سے ایک سے بھی اگر سونے کی بھری ہوئی زمین ان کے پاس ہو، یعنی اتنا سونا ہو، وہ اپنی جان بچانے کے لیے جہنم سے فدیے کے طور پر دینا چاہے گا، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر بچنا ہے تو دنیا میں ایمان لاؤ تاکہ کوئی مشکل آگے سامنے نہ آئے، ہمیشہ کے لیے آگے تمہاری آخرت بن جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَكُمْ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، یا اللہ جو کچھ اس میں چند کلمات، چند احکامات کے ہم نے سنائے ہیں، حق تو نہیں ادا کر سکے، معافی چاہتا ہوں یا اللہ، لیکن جو کچھ کہہ دیا ہے یا اللہ اس کا ہمیں بھی اور سننے والوں کو بھی عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی